یہ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھے تو ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن ہم ادھر کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مسجد جائیں سوچوں والی تار کاٹ دیا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ جب مسجد میں آئیں تو پورے کے پورے اللہ کے ہو کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر نبی علیہ السلام کی محفل میں آئیں تو پورے کے پورے ان کے ہو کے بیٹھے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بت ادھر ہی ہوتا ہے, باقی ادھر کچھ بھی ہوتا ہے, اس لیے خالی آئے خالی چلے گئے. دیکھنا ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم نہیں خالی جانے دیتے. گرمی میں آئے گا دودھ سوڈا بنائیں گے, اسکنجوی بنائیں گے, ملک شیک بنائیں گے, روح افزا پلائیں گے, جامع شریف پلائیں گے, کھانے کا وقت آئے گا کھانا بھی دیں گے. اور اگر مہمان سردی میں آیا سبز چائے پلائیں گے, چائے کے ساتھ بسکٹ کا بھی اہتمام کریں گے, کیک بھی لائیں گے, پیزا بھی لائیں گے. اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو پھر کھانا بھی دیں گے. تو پتر تیرے میرے گھر آیا خالی نہ جائے تو پھر انہوں نے گھر آیا خالی ٹر جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو آیا کدوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو آیا کدوں, تو آیا ہی نہیں کبھی. اس لیے پتر کوشش فرمایا کریں کہ سوچوں والی تار جو ہے نا وہ کاٹا کریں. لیکن میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں اب تو امت اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ مسجد میں یا محفل میں کیا تار کاٹنی ہے. ہم تو صحن حرم میں بھی تارے نہیں کاٹتے. حضرت ہیں طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے, کال امی کو ملائی ہوئی ہے. بھائی جی تینوں ایڈی امی یاد آن رہی تھی لین کی آیا, امی کو ہی رہ لینا سی, امی کو ہی رہنا سی. تینوں پھر اتنے ہوں ساڈا اینا بھی حق نہیں رہا کہ تو ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا کوئی نہیں ہے. اب تجھ پہ اتنا بھی حق نہیں رہا کہ تو ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا کوئی نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے حضرت, آنسو نکلتے ہیں امت کا حال دیکھ کے. یار آئے رب دے گھر وہ کال امی نوں ملائی. امی نوں کو امی جی سعودی والا چینل لاؤ تو جنہ مرضی ویکھو, مینوں ذرا جو انہوں ویکھن دیو جنہوں ویکھن آیا. لیکن کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ امت صاحب کہاں کھڑی ہے. پہلے چکر میں امی کو کال ملا لیں گے, دوسرے چکر میں بچوں کی امی کو ملا لیں گے, تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو ملا لیں گے, چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو کال ملا لیں گے. وہ دیکھیں نا دروازے پہ دستک ہو, میں دروازہ کھولوں باہر کو بلی کھڑا ہے تو میں اس سے پوچھوں جی کیسے, تو کہ بس یار آج ملنے کو دل کر رہا تھا تو آ گیا. تو ظاہر ہے اس طرح کا وقت ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ملنے آئے بغیر کسی وجہ کے. تو ظاہر ہے ایک بار تو میں نے اس کو کہنا ہے کہ کام ہوئے گا, وہ کہ نہیں صرف ملن تے دل کرتا ہی. سچ بتانا صرف اس کے اتنے کہنے سے کہ صرف تینوں ملن آیا کتنا دل خوش ہوگا یار مینوں ملن آیا. تو میں کہتا ہوں بندہ ہو کے تیرا دل کرتا ہے کہ کوئی صرف تینوں تیرے لیے ملن آئے تو وہ تو پھر ملکاں دا مالک ہی حضرت ہے. تیرا بندہ ہو کے دل کرتا ہے کہ کدی کوئی صرف تینوں ہی ملن آئے, کوئی وجہ نہ ہوئے, کوئی گل نہ ہوئے, تو پتر وہ تو ملکاں دا مالک ہی یار. بہرحال حضرت ہم اس کو اندر لے جائیں گے کیونکہ اب وہ ہمیں ملنے آیا ہے. تو چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں ہم نے ویسے ہی بڑھا لینی ہے. ٹھیک ہے جی, اب چائے بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, میں اس کے پاس بیٹھا ہوں کیونکہ وہ مجھے ملنے آیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون, اور میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ یہ کہندا ہی تینوں ملن آیا ہوں, ٹھیک ہی کرن دے. پھر ظاہر ہے آخر میں نے بول ہی پڑھنا ہے بھائی جی مینوں ہی ملن آئے. ہو سکتا ہے حضرت سین حرم میں ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیا سانوں ہی ملن آیا سا نا. کدی امی نوں فون تے کدی کسے نوں فون تے کدی کسے نوں. تو بیٹا سوچوں والی تار ہی نہیں کاٹتے ہیں کوئی, پھر جیسے گئے ویسے ہی واپس آ گئے. یہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ دوران نماز بچھو نے اماں کو 17 بار ڈنک مارا, لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات, کوئی ہائے ہوئے بھی نہیں کیا اس نے. ڈنک بچھو اپنا کام کرتا رہا, اماں اپنا کام کرتی رہی. اب فرماتے میں کھڑا دیکھتا رہا. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اماں سے پوچھا, میں نے کہا اماں 17 بار بچھو نے تجھے کم و پیش جو ہے نا وہ ڈنک مارا, نہ نماز توڑی اور نہ کوئی ہائے نہ کوئی ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی عبداللہ تو ابھی بچہ ہے, تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کرو پھر اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں. شاید کہ پتر امت کو یہ, شاید کہ امت کو یہ رنگ سمجھ آ جائے. اسی لیے تو پھر اقبال نے رو کے کہا تھا نا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا,
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں. لیکن حضرت میں آگے جانے سے پہلے ضرور کہوں گا، آپ سے گلہ بھی ہے، آپ سے شکوہ بھی ہے. آپ سن کے نہ صرف چسکا لگاتے ہو، ہاں جی کر چھڑ دے. سچ بتانا، یہ شعر پہلے بھی سنا نا آپ نے، لیکن سننے کے بعد آج تک آپ نے کسی عالم، کسی مفتی صاحب، کسی شیخ الحدیث صاحب یا کبھی کسی پیر صاحب سے جا کے پوچھا کہ حضرت تیرا دل تو ہے صنم آشنا دا کی مطلب ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں. چسکے لاندے ہو تو کرانو ٹر جاتے. ہاں جی اب میں وہ کہہ دیتا ہوں، چلو بزرگ بڑے بیٹھے ہیں، میں نہیں کہوں گا. تو باقی تو ہی سانو رکھیا ہے وہ کہ تنوں آ کے چسکے لوائی ہے سی، اور تھی چسکے لگا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے. اور میں کہتا ہوں تو ایویں ہی سڑنا بلدا رہنا. تیرے تو 100 سال پہلے اقبال کہہ گیا سی، ہاں جی تو اسے 100 سال پہلے اقبال کہہ گیا تھا، ہاں جی ہاں جی تو پھر اقبال سے 100 سال آگے آ چکا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت کہ بڑے چسکے لا لینے اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. عمل کی طرف آؤ حضرت. میرا پتر سارا دن گزرتا ہے جیسے قبلہ بتا رہے تھے، چکوال سے، اب پھر ادھر سے میں نے اسلام آباد. مجھے ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگ ملتے ہیں حضرت صاحب، لیکن کوئی پوچھتا ہی کھ بھی نہیں ہے صاحب. کان ترس گئے ہیں کہ کدی سانوں بھی کوئی پوچھے حضرت صاحب. کوئی سارا دن لوگوں میں گزار، یہاں تو آپ کچھ بھی نہ پوچھیں تو ہم بھی دل کو تسلی دے لیں کہ چلو، لیکن اپنی ایک ایک بات پوچھتے ہیں آپ حضرت صاحب. میں ایسی باتیں ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں شرم آتی بتاتے ہوئے کہ آپ کو کیسے بتائیں کہ لوگ ہمیں یہ بھی پوچھتے ہیں. لیکن اگر نہیں پوچھتے تو جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں. حالانکہ پتر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے. سب سے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے، ان کی غلامی کے لیے، ان کی محبت کے لیے وظیفے پوچھے جائیں ایسا. لیکن پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائیں. رسالہ کشیری ہے جی، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ہمارے ادھر ایک لفظ بولا جاتا ہے جی، کمینہ یا سفلہ، ٹھیک ہے جی. ہم تو ویسے بھی الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. ہم تو دیکھتے نہیں جی، جو جس کے لیے آیا کہہ ڈالا حضرت صاحب. تو وہ لکھا ہے کہ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت بڑا شور ہے، فلاں کمینہ فلاں کمینہ فلاں کمینہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ حقیقت میں کمینہ شخص ہے کون؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے والا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے والا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی کسی سے کہتے پتر اسی آپ ہی بنے ہیں، میں یہ تو میں وہ، میں کچھ بھی نہیں پتر. اور کان ترستے رہتے ہیں کہ یار کوئی سانوں پوچھے. حضرت میں نے 2005 میں حضرت پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ تب میں ابھی خود جامعہ میں تھا لاہور، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا اس لیے لاہور سے ہر جمعہ پڑھانے کے لیے مجھے سیالکوٹ آنا پڑتا تھا. پھر میں جمعہ پڑھا کے واپس چلا جاتا تھا. تو یہ 2005 سے چلتا، یہ 19 سال ہو گئے حضرت، 19 سال آج تک نہیں کبھی کسی نے پوچھا. ہاں جی. اور پوچھنے پہ آئے تو وہ بھی پوچھا کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ بھی پوچھ. میں گاؤں چلا گیا، ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے کہتا ہے مصباحی صاحب یہ دم کر دیں. میں جی کیوں کی ہوا ہے؟ وہ میری مجھ نہیں ملن ڈی. میں لکھ دی لعنت تیرے تے بشرما، سانو تو کی سمجھے جا کے تو مر ڈب جا کے پرے. کیا آپ کو ان کے تماشے بتائیں؟ میں جا کے ڈاکٹر دے کول بشرما جہا اسی این دے کام کرنے اور رب دے رسول دی گل پوچھنی ہے تو سانو پوچھا کے. لیکن کیونکہ حضرت ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم ہی کر رہے ہیں. اب سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں نا سب کیا کیا چل رہا ہے. ہر دوسرا بندہ تو وظیفے بتا رہا ہے، یہ والا وظیفہ، وہ والا وظیفہ، ایسے وظیفہ ویسے وظیفہ، اور بات بڑھتی یہاں تک آ گئی
میں نے تو ایک دن وہ کیا سکرول کرنا کہتے ہیں جی، میں چلا رہا تھا تو میں حیران رہ گیا جی، وظیفے کا عنوان کیا تھا؟ محبوب قدموں میں۔ میں حیران رہ گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، محبوب قدموں میں، سنگ دل محبوب، کیونکہ حضرت ڈیمانڈ ہے نا لوگوں کی جی۔ لیکن دکھ مجھے سلیمان مصباحی پہ ہے، چل یار لوگوں دی ڈیمانڈ بن گئی، لیکن کم از کم تو تے نہ سودا بدل ہے، تو تے وہی سودا رکھ جڑا سودا بنتا ہے یار، تو نے ان کی ڈیمانڈ پہ اپنا سودا کیوں بدل لیا؟ اور تو بھی انہی کے راستے پہ چل پڑا حضرت صاحب، ہیں جی۔ اور وظیفے کا عنوان کیا ہے؟ محبوب۔ اچھا قبلہ تشریف فرمائیں، علماء کا جمع غفیر ہے۔ میں چلو اپنے جوانوں سے ایک سوال پوچھوں، پتر وہ محبوب ہی ہے نا جنہوں قدمہ چ لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ یہ ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ محبوب قدموں میں وہ چلیا، محبوب قدمہ چ نہیں ہوندا، محبوب ایتھے ہوندا ہے۔ یہ کون سا محبوب ہے؟ یہ کون سا محبوب ہوا جو قدموں میں ہو؟ اس لیے عنوان بتا رہا ہے کہ دال میں کالا نہیں، دال ساری کی ساری کالی ہے۔ دال میں کالا نہیں، دال ساری کی ساری کالی ہے۔ وہ کون سا محبوب ہوا جس کو بندہ قدموں میں لانے کی خواہش کرے؟ وہ مثنی میں لکھا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت محبوب کی تعریف کر دیں، تو آپ نے فرمایا اپنا سر کاٹ کے جس کے قدموں میں رکھنے کو تیرا دل کرے وہ تیرا محبوب ہے۔ فرمایا اپنا سر کاٹ کے جس کے قدموں میں رکھنے کو تیرا دل کرے وہ تیرا محبوب ہے۔ لیکن 2024 میں محبوب قدموں میں، اس لیے عنوان بتا رہا ہے دال ساری دی ساری کالی۔ وہ محبوب ہے ہی نہیں حضرت صاحب، وہ تو میرے ادھر کی گندگی ہے، وہ تو کسی کے جسم کی بھوک ہے حضرت صاحب ہیں جی۔ لیکن پتر پھر مجھے مصباحی صاحب پہ دکھ ہے کہ یہ تو نادان تھے، تو پڑھیا دس ہیں، تو پہ ہر جگہ دسنا جی میں یہ پڑھیا، میں یہ پڑھیا، میں یہ پڑھا، میں انج پڑھیا، میں انج پڑھیا۔ تو کی کیتا؟ سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہو۔ بھائی زر کے لیے ہو رہا ہے نا یہ سب۔ اور دکھ مجھے مصباحی صاحب پہ اس بات کا ہے کہ یارا تو کیوں رل گئے نا دن۔ اور پھر حضرت صاحب اس سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے بتایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن پاک بتایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، میں بھی کھلو کے ویکھیا، میں ویکھی دے سے محبوب بھلا کیویں قدمہ چاہتا ہے، تو بتانے والا حضرت صاحب محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے کیا بتا رہا تھا؟ وہ کہہ رہا جی فلاں وقت آپ نے اٹھ کے نا تو قد شغفہا حبا، یہ آپ نے اتنی بار پڑھنا ہے تو محبوب قدموں میں ہوگا۔ حضرت صاحب ہاتھ جوڑ کے پتر اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ پتر میں کوئی مفتی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی اتنا قد کاٹ ہے، ہم تو پتر نور الرضا سے آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ جو لکھا ہے ہم وہی بتائیں گے، خود سے بتائیں گے تو شریعت ہی ہمیں پکڑ لے گی، کیونکہ میرے پاس خود سے بتانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ وہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے، وہ قبلہ مفتی اکمل صاحب کے پاس ہے۔ ہم سادے درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کتابوں سے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ مینوں تو پوچھو گے میں بہار شریعت ویکھاں گا ہے وے تے کہاں گا ہے وے، نہیں تو جا بھائی مفتی صاحب کو پوچھ لے جا کے، میں تو آگے جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں میں بھی کہوں گا کہ پتر جس دن تو قد شغفہا حبا کسی کڑی نو پسان لی پڑیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اللہ کا نام ہے۔ ہاں جی، جس دن تو نے کسی عورت کو پسانے کے لیے تو نے قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھی تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ قرآن ہے یار، کوئی ان کاموں کے لیے۔ یہ تو پتر پھر موضوع اور طویل ہو جائے گا، چلو میں واپس آؤں گا۔ میں نے پڑھا جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ آپ کی گٹے میں درد تھی، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے نا تو خود ہی اپنے گٹے پہ پھونک ماری حصول شفا کے لیے، وہ آپ نے پڑھ کے نا پھونک ماری تو جیسے فارغ ہوئے تو غیب سے آواز آتی ہے، اور جنید ہوش کر، ہوں ساڈا نام اپنے پیر ہوتے بھی پڑھیں گا، جنید ہوش کر، ہوں ساڈا نام اپنے پیر۔ اور اللہ مصباحی صاحب نو ہدایت دوے، اللہ مصباحی صاحب نو عقل دوے، مصباحی صاحب نو اللہ توفیق توبہ دوے۔ مصباحی صاحب امت نو قرآن کا دلی دسن دے نے محبوب قدو۔ میں نے حضرت بڑے نمبر ڈھونڈے، مجھے نمبر نہیں ملا، ایک کا مل ہی گیا حضرت، تو میں نے اس کو کال کی، میں حضرت وہ آپ کا کلپ دیکھا ہے محبوب قدموں میں، تو کہنے تہاڈا نہیں آیا یہ تک۔
تھوڑا نہیں آیا یہ تک. اور میں حضرت صاحب خدا کو خوف کھاؤ, میں نے یہ گزارش کی آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ قد شغفہ حبا پڑھنے سے یہ پلید کام ہونا نہیں ہے, کیونکہ قرآن ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں. جی آپ کو بس اتنا پتہ ہے, ایک بار کسی نے اوپن کیا تو ویو مینو لب گیا, ڈالر مینو لب گیا. تو حضرت یہ قوم محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے جتنی پاگل ہو چکی ہے, آپ نے ضرور یہ بتانا تھا. ویسے یہ بتا دیتے 4 کھوتے تے 4 کھوتے تے 8 کھوتے تے 8 کھوتے ہیں جو پھر پائے 4 کھوتے تے 12 کھوتے. تسی انہوں نے دس دے, انہوں نے بھی پڑھ چڑھنا سی پڑھ گیا. قوم کا تو حال ہی خراب ہے حضرت صاحب. آپ کن چکروں میں پڑ گئے, اپنا بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا, ان بیچاروں کا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیا. تو اس لیے پتر اب یہی چلتا ہے سارا دن حضرت صاحب, سارا دن یہی چلتا ہے حضرت. فیس بک کھولو تو یہی چل رہا ہے, یوٹیوب کھولو تو یہی چل رہا ہے, انسٹاگرام کھولو تو یہی چل رہا ہے, ٹک ٹاک کھولو تو یہی چل رہا ہے. اللہ سب سے زیادہ حق اس کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جاتا ہے. سب سے زیادہ حق اس کا ہے. سب سے زیادہ حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے لیے وہ نا. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ ان کو راضی کیا جائے. سب سے زیادہ حق اللہ کیا کہ حضرت ان کی جستجو کی, ان کو ڈھونڈا جائے حضرت صاحب. لیکن پتہ نہیں امت کدھر کو نکل گئی ہے حضرت صاحب. یہ تو دور دور تک کوئی باتیں نہیں ہیں. اللہ پتر یہ جن محبتوں میں ہم شدائی ہو چکے ہیں, کبھی قرآن تو کھولو یار, دیکھو قرآن کیا کہہ رہے ہیں ان محبتوں کے. ماشاءاللہ جمع غفیر ہے علماء کا. پتر کتے قرآن چ نہیں لکھا ہے کہ بڑھی نال پیار کرو, کہیں مضمون موجود نہیں ہے. بلکہ قرآن اگر آیت میں کوئی غلطی ہوئی درستگی کروا دیجئے گا. بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اللہ. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے. اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو, قرآن کہہ رہا ہے پتر نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے, بڈھی نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے, پراواں نال پیار اللہ نالو تھوڑا کرنا ہے. اوے امت, اللہ تو برابری, قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ پیار میرے نال اونا ہی پتر نال, جنہ پیار میرے نال اونا ہی میرے اونا ہی بیوی. نہ قرآن کہتا ہے میری محبت, میرے محبوب کی محبت اور جہاد فی سبیل کی محبت کو ہر محبت پہ غالب کرنا ہے تم نے. میں حضرت صاحب ابھی ایک بچہ کو نعت خواں اگر ادھر موجود ہے, اگر میں اس سے کہوں نا بھی یار اٹھ کے ذرا کلام سنا, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. تقریباً حضرت تھی سارے نے رو پڑا, امی نال پیار ہے نا, تھی سارے نے رو. تو جب میں حضرت صاحب ہونی کسی نعت خان کہاں نا کہ یار وہ اٹھ کے تے کوئی اللہ دی حمد پڑھ, تسی اگوں واسیاں لین, چلو جان چھڑ چھڑو ساڈی. میرا روز کا کام ہے. کیوں بھلا امی واری کیوں رونا نا تے اللہ واری واسیاں کیوں آنی, کیونکہ امی نال پیار زیادہ ہے. کیوں بھائی امی نال پیار ہے, اور یار بولو تو صحیح, میں کو گردہ مانگ لیا تھوڑے کو تھوڑا. امی نال پیار زیادہ ہے, اس لیے امی لیے اتھرو آندے نہیں, لیکن اللہ پاک واری اتھرو آندے, اللہ پاک واری واسیاں آندیاں. بلکہ امی نال تے اتنا پیار ہے, قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہے. اپنے سٹیجاں تے پڑھتے ہیں نام مرن کدی کسی دیاں ماواں, وہ کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ.
اور اسٹیجاں کی پڑھتے نہ مرن کدی کسی دیا ماوا کیوں؟ کیونکہ امی سے پیار زیادہ ہے اور اللہ پاک نال. لیکن اللہ کیا احب الیکم من اللہ، اینا ساریاں چیزاں نال پیار اللہ نالو تھوڑا ہے. احب الیکم من اللہ ورسول، اینا ساریاں چیزاں نال پیار میرے رسول نالو. وجہاد فی سبیل، اینا ساریاں چیزاں نال پیار ساڑھے رستے جو جہاد کرن نالو. قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا اور ایتھے اس لیے پتر اللہ سلامت رکھے یارا. کوئی وظیفہ وہ لیے بھی تے پوچھو نا یار، وہ لیے کوئی وظیفہ نہیں پوچھتا ہے. پھر وہ قرآن میں کہتا ہے نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تسی اللہ دی قدر ہوئے نہیں کیتی جی دی قدر. وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اور اللہ سنت دے سٹیجاں دے تانوں پتہ ویسے ہی پھر اللہ ہی آوہ دے ساڈا جی حمد بھی گئی. ہوں تو میں دیکھیا کاکے حضرت نعرہ تکبیر بھی نہیں مار دے، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت نہ پتر ہے کم نہ کرو نہ. یہ حضرت ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جندڑ شریف، یہ گجرات کے پاس ہے، سائیں گور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ گئے حج کے لیے، تو جب گئے نا وہ مطاف میں گئے سین حرم میں، تو طواف بیت اللہ شروع کیا تو دروشی پڑھنے لگ پڑے. اللہ ظاہر ہے جی وہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ. ایک باری مرید پریشان تھے ہوئے سارے، وہ انہوں نے دروشی پڑھنا شروع کر چھڑے. وہ کر لیا حضرت. پھر مدینہ پاک گئے، جب سنہری جالیوں کے سامنے گئے نا تو وہاں ہاں جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مریدہ نے کیا جتھے حمد پڑھنی سی اتھے درود، جتھے درود پڑھنا سی اتھے لیکن چپ رہے حضرت، بولے کوئی نہیں. جب گئے نا ہوٹل میں مریدین نے عرض کی حضور ہے کی فرمایا قاعدہ ہے کہ ہمیشہ جو محب ہوتا ہے نا وہ محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ حضور محبوب ہیں اور اللہ ادھر محب ہے. اس لیے جب اللہ کے گھر گیا تو حضور کا نام لینا شروع کر دیا، اللہ راضی ہوئے گا. اور جب مدینہ پاک گیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اللہ کی حمد شروع کر دی، پھر حضور خوش ہوں گے. اسی دے پتہ نہیں حضرت صاحب کیڑے پاسے پہنے ساڑھے کلو وانڈی نہیں پہن ڈائی دی حضرت صاحب، ساڑھے کلو وانڈی نہیں پہن ڈائی. اس لیے پتر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دی طرف آؤ حضرت صاحب. بڑے لے لیے چسکی اور بڑا حضرت صاحب ہم نے وقت ویلا ضائع کر. ہم تو پتر ابر میں کہوں نا جی جڑا سب تو سیانا ہی ہاتھ کھلارو تو سارے نہیں ہاتھ کھلار چڑھنے، لیکن ہم کدھر کے سیانے ہوئے. یہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے چٹی شیخا، بیسی اس کا نام ہے چشتی شیخا. یہ حضرت بابا صاحب کا ننیال ہے، نانکا ہے بابا صاحب کا، اور بابا صاحب نے وہاں کچھ وقت بھی گزارا ہے بچپن میں. تو وہ پھر اس کی برکات آج بھی اس علاقے میں موجود ہیں. بڑا پڑھا لکھا خطہ ہے حضرت. تو اسی علاقے میں حضرت ایک بزرگ بھی گزرے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مجذوب تھے حضرت صاحب. روزانہ یہ اپنے گاؤں سے مین روڈ پہ آتے، ان مین روڈ سے نا ایک تھا جگہ وہاں تک جاتی اور پھر واپس آ جاتی. ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. ماننے والوں نے محبت پیش کرنی، کس طرح جو نعمت ہونی سائیں علی اکبر کو پیش کرنی، مرضی ہونی قبول کر لینی، نہ ہونی تو انکار کر دیں. اور منکرین بھی تھے، بے ادبی بھی کرتے تھے. تو جب نکلنا نا انہوں نے تو کسی دکان کے سامنے سے گزرنا، مثلا جو بھی ہونا دکاندار کے پاس، برفی ہونی، بسکٹ ہونا، شکر پارا ہونا، لڈو، کچھ بھی ہونا، تو اس نے سائیں علی اکبر کو پیش کرنا نا. تو مثلا اگر کسی کی برفی کی ٹکڑی قبول کر لی یا جلیبی قبول کر لی تو دونوں میٹھی ہیں. کیا کمال بندہ تھا یار. وہ کھاتے ہی نا تھوڑا سا، نہیں کہ پوری کھا لئی، ایویں تھوڑی جی نکر کھا کے نا، اوہ کیا کیفیت ہوتی تھی. تو وہ بڑے ایک عجیب سے انداز میں نا محبت والے میں کہنا وہ اے تے مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی وہ چینی پائی ہے مٹھی ہونی. ان کی عادت تھی بات ریپیٹ کرتے تھے، چینی پائی ہے چینی پائی ہے. کتوں لے آندی سی چینی؟ سائیں جی ہٹی تو لے آندی سی، ہٹی تو لے آندی سی، ہٹی والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی نے مل تو منگوائی سی، مل تو منگوائی سی، مل والے نے کتوں لے آندی؟ سائیں جی رو دی بن دی ہے، رو دی بن دی ہے، رو کتوں نکل دی ہے؟
سائیں جی گنے چوں نکلدی ہے گنے تے گنے چ روح کیویں آ جاندی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے جی جب کہنا نا اللہ پاک سائیں ہوراں نوں سکون آ جانا، سائیں ہوراں نوں ٹھنڈ پی جانی ہے۔ اور میں اکثر کہتا تھا یار جس کو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ برفی کے اتنے سے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ اور ہم ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا زندہ باد۔ اور ہم اللہ پاک کو اتنا بھول چکے ہیں کہ اتھے حضرت صاحب کلو مچھی ایک بندہ کھا جاندہ لیکن کدی الحمدللہ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے نمکین چیز دے دی پھر وہی اینا نے تسی کو بھی مولوی سی تو مٹھے لیتے، پھر آپ بھی بڑے بادشاہ لوگ ہو حضرت، تو جے کسی نے نمکین میں ٹک بسکٹ دے دیا، زیرہ پلس دے دیا تو پھر حضرت ہوئی وہ تو لونا ہے ہونا، سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا، لون پایا لون کتوں لیا ہی لون، سائیں جی ہٹی والے نے کتوں لیا ہی وہ میل تو منگوایا سی، میل تو منگوایا تو میل والے نے کتوں لیا، اور سائیں جی کھوڑے پہاڑ نے بڑے بڑے لون دے، پہاڑ نے بڑے بڑے لون دے، پہاڑ تو پہاڑوں چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا۔ میں حضرت ایک سال میں نے وہاں امامت کی ہے، خطابت نہیں، میں نے امامت کی ہے۔ سانوں پتہ ہے ذرا اسی مولوی ایڈی چھیتی منتے نہیں ہے، کدی یہ گل نکل جائے نا ساڈے وچ، اسی ایڈی چھیتی منتے ذرا نہیں ہے حضرت۔ ہاں جی کاش حضرت وہ رنگ آ جائے، لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک گیت سجن دے گا رہی، لوں لوں تے ساواں نال دل لگیا بے پرواہ نال۔ آندہ سارا کچھ ہی ہوئے لیکن سارا کچھ ہی بھول جائیے اسی۔ ہاں جی آندہ سارا کچھ ہوئے لیکن سارا کچھ اسی بھول جائیے، پھر شاید گل بن جائے، نہیں تو حضرت اس طرح گل بن دی نظر کوئی نہیں آن ڈئی حضرت صاحب۔ پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کاویں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانوں لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چاہے ہی بار عذاباں دا۔ حضرت صاحب ہے کتاباں تے رب تک لے کے جاندی ہیں لیکن یہ نا کتاباں نے صرف لڑائی کڈی ہے حضرت صاحب، ایک دوجے دے گل میں پڑھے نہیں سی، یہ تے رب تک لے کے جاندی، یہ کتاباں تے رب دا رستہ دستی ہیں، لیکن افسوس حضرت صاحب اسی انہیں گرو ککھ بھی نہیں لے سکے حضرت صاحب۔ ہاں جی وہ ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں حافظ صابر علی صابر صاحب، میں نے دوپہر کو بھی وہ ساڈے والا جڑا محکمہ ہے نا سانوں اے ہی سی کہ اے درسیات پڑھے نہیں پڑھے کوئی بھی نہیں، جتنے گل ہونی نا ساڈی، لیکن حضرت منتا بہت سی آپ صاحب دی نا، وہ میرا 60 میں حضرت نے جو ہے نا وہ ایم اے کیا تھا، تو پروفیسر تھے کالج میں، وہ بیانات پہ ان کو بلایا جاتا تھا کیونکہ بندہ مخلص سی، وہ جو ٹردے گئے زبان دی گرہ کھل دی گئی ہے، سینہ کشادہ ہوندا گیا، اندروی علم لدنی دے سوتے پھٹن لگ پے حضرت، کیونکہ حدیث پاک ہے نا نبی علیہ السلام کو عرض کی گئی تھی اللہ کے رسول عالم بننا چاہتا ہوں، فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا حضرت، میں اس میں فائل والا عالم تو ہوں، سند ہے میرے کل حضرت، لیکن جو ہے نا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، وہ نہیں بنیا گیا حضرت، وہ بنیا گیا، اس میں فائل والا میں ہے لیکن او والا بنیا گیا یہ تک وہ نہیں بنیا گیا حضرت، انما یخشى اللہ من عبادہ، وہ نہیں بنیا، سند اللہ تو اس میں فائل اسم فعل حرف والا عالم، لیکن وہ نہیں بنیا گیا یہ تک، وہ نہیں بنیا گیا یہ تک، وہ نہیں بنیا گیا حضرت۔ تو وہ بڑا ایشو ہوتا تھا جی آپ صاحب اور صاحب پڑھے نہیں وہ، لیکن حضرت وہ پھر گرہ کھلتی گئی حضرت صاحب، الرحمن علم القرآن میں سے حصہ ملنا شروع ہو گیا، اور پھر حضرت بڑا بڑا مجمع ہے حافظ صابر علی صابر، وہ پھر بندہ بھی مٹتا گیا حضرت۔ ایک ویلا آیا حافظ صاحب نے استری کی تے کپڑے پانی چڑھ چڑھے، کیونکہ لوگ جوتی اٹھاتے تھے، آپ صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ صاحب نے پھر جوتی پانی میں چڑھ چڑھی، اتنا غلبہ ذات ہوا، اتنا غلبہ ذات ہوا کہ پروفیسر لیول دا بندہ ہو کے مدرسے میں رہنا شروع کر دیا، صرف شب جمعہ گھر جایا کرتے تھے،
اور جمعے کی صبح جو فجر پڑھنے آتے تھے پھر گھر جاتے، اتنا غلبہ ذات ہوا۔ میں نے ایک بار آپ کو اپنی مسجد میں اپنے دادا پیر و مرشد کے عرس کی محفل میں دعوت دی، تو جب آئے تو ہم حضرت کے گلے میں نا ہاتھ ڈالنے لگے تو ہاتھ پکڑ لیا، تو رو کے آگے سے کہندے نے حضرت جی میں تے ہریا دواں ہرے نو ہار کا نو پان ڈے، مٹدا گیا حضرت صاحب، بندہ مٹدا گیا جی، کیونکہ پتر چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون وستکبرا وکان من الکافرین، حضرت صاحب وہ مٹدا گیا۔ وہ جب ہم نا مدرسے میں بیٹھے تھے کسی میں لائبریری میں، جب آپ صاحب کا انتقال ہوا حضرت، تو کسی بندے نے آ کے بتایا کہ جی وہ حافظ صاحب دا نا انتقال، حضرت علامہ مولانا حافظ صابر علی صابر صاحب انتقال کر گئے۔ وہ سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کو میرے ورگا بولیا حضرت، انہیں کہا ٹھیک ہے لیکن نہ وہ علامہ سن تے نہ وہ مولانا سن، کیونکہ انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھی تھی کوئی۔ پھر اتنے کوئی سیاح بھی بیٹھا سی، پھر وہ بھی بولیا، انہیں کہا یار خدا دا واسطہ جی اسی تسی پڑھی ہے نا تو کی کیتا جے پڑھ کے، پھر ساڑی درس نظامی نہ ساڑے کام آئی نہ کسی دے کام آئی، کیونکہ جڑی درس نظامی پڑھی وہ دے چتے لکھیا سی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب وال رجوع کرو، کیونکہ جڑی درس نظامی پڑھی سو دے چ لکھیا سی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جڑی پڑھی وہ دے چ لکھیا سی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، نہیں بھی کوئی نہیں، جڑی درس نظامی پڑھی وہ دے چ لکھیا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، انہیں کہنا ساڑھے کام آئی تے نہ آئی، کیونکہ جڑی درس نظامی پڑھی سی وہ کی لکھیا سی ادعو الی سبیل ربک، انہوں اپنے رب وال بلا۔ اور بندہ سیانا بولیا، انہیں کہا حضرت صاحب انہیں پڑھی تو کوئی نہیں تھی لیکن بغیر پڑھے ہی وہ والا کام کر چھڑیا انہیں، ساڑھے کلو پڑھ کے بھی ہویا کام میں نہیں سی حضرت صاحب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو تنہوں پتہ سی ریڈی چھیتی من دے نہیں ہے۔ میں اکثر جب کبھی پیر و مرشد کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں کہنا یار جڑے کو چار لفظ یاد رہے گا یہ بھی بول لی جان کدی کھ یاد نہ رہے حضرت، کی موجاں لگن کو کہ پڑھیا مروا چڑھتا ہے حضرت، لیکن پڑھے ہونا چاہیے بندے نو، علم و باج کریں فقیری کافر مریں دیوانہ ہو، پڑھے ہونا چاہیے بندے نو، جاہل نہیں ہونا، لیکن پڑھ کے بھول جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ دن میرے لیے بہترین دن ہے جس دن کو مجھے مسئلہ پوچھے اور میں کہوں منو نہیں آندا ہے، وہ دل کردہ سی ہونا دا کہ کوئی آئندہ بھی دن نہ ہے، باقی کیڑا مسئلہ جڑا حضرت علی پاک کو نہیں آندا۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں تو پڑھا ہی نہیں، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ اور فرماتے نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا، کہتے میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، فرماتے پھر کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں جو علی نہ کر سکا ہو، لیکن آپ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کس دن کوئی مجھے مسئلہ پوچھے اور میں کہا مینوں آندا نہیں، لیکن وہ کیڑا مسئلہ ہے جڑا حضرت علی پاک نو آندا، کیونکہ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون، حضرت صاحب لیکن اوکھا کام ہے حضرت صاحب، اوکھا کام حضرت صاحب، اوکھا کام حضرت صاحب، تو وہ تیری خیر۔ تو وہ میں نے نا ایک دن وہ اپنے جو مقتدی تھے نا میں نے ان کے ساتھ کو پروگرام بنایا، میں نے کہا بھئی جڑا نا وہ سائیں انہوں ٹیسٹ کرنا ہے کہ کی کر دینا، اللہ حضرت انہوں نہیں چھیڑی دا کری ہے تو 11 کے بھی ہوندیاں نے، وہ تو صرف پیچھے کم تگڑا ہی تو بچ گئے حضرت ساری تے انج دے چھیڑ کے کوئی نہیں بچیا آج۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، وہ آپ کا کو مقتدی تھا تو وہ کسی مجذوب کے پاس بڑا بیٹھتا تھا، تو حضرت نے اس کو منع کرنا، کیونکہ ادھر بھی عوام کا یہی ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں مجذوب کو کیا توب شاید سمجھتے ہیں حضرت۔ اللہ حضرت جی 1000 مجذوب اس پاس سے ہوئے تھے، ادھر کلا سالک ہوئے تھے، سالک پارا ہے حضرت سے، وہ سالک بننا سوکھا کام ہے، سالک حضرت صاحب بڑا اوکھا کام ہے، مجذوب تھے حضرت یہی جان چٹی دارے باتی، سالک بڑا اوکھا کام ہے، بیوی بچے حلال سونا جاگنا کھانا پینا یہ سب لے کے چلنا ہے، اور ایک واری بھی او دے لو غافل ہونا نہیں، سالک بڑا اوکھا کام ہے، لیکن لوگوں کا ذہن بن گیا ہوا کہ مجذوب پتہ نہیں ہو رہے
تو اس لیے لوگ بڑا رخ کرتے ہیں حضرت ان کا. تو انہیں بھی جانا کرنا, حضرت نے اس کو منع کرنا. انہیں کہنا میں جدن حضرت دی جی بلی میرے علوں. تو کام کرتا سی نائیاں, حجام کا کام کرتا. وہ ایک دن کتے حضرت دا جذب کٹیا, پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ہوش میں آئے. وال بڑے ودے سن, سامنے بندہ بیٹھا, پوچھا تو کون ہے؟ انہیں کہا جی میں نائی ہوں. تو سر تے ہاتھ پھیر کے کیا وال لا وے کہڑے کہڑے وال وڈے ہوئے دے نے. ہاں جی, انہیں اس طرح تیز کیتا کہ حضرت کچھ دین گے. انہیں ٹین کر چھڑی. حضرت نے سر تے ہاتھ پھیریا, کہنے لگے یا اللہ جی نے میرا سر خالی کیتا ہے تو انہوں خالی کر چھڑ. وہ بس پھر منہ سے نکلی تھی, میں کھانے دے درد ہوتے رہندے ہیں کلندر دن دے کھوندے تاجن تائیں ایک پلکارے اندر. نکلی جی, وہ منہ چوں نکلی کہ ٹالے ہوں. حضرت پتہ ہی نہیں لگا, کچھ بھی نہیں رہا. حضرت دے کول آیا, آپ نے فرمایا تینوں پہلے موڑے ہوں جا کے بہ جا, تے جے پھر کدی بابے ہوری ہوش چاہے تے پوچھن کون ہے تے کہیں میں بال کٹنا وا لوکاں دے, تے جے کہن نا کہ میری ٹنڈ کر دے جے تیرے نصیب جاگے, تے ایتکی انج کریں کہ ٹنڈ کر کے نا تے سر تے مٹھے مٹھے نشان لا چھڑی, پچھ لا چھڑی. اب شیخ نے نہیں لکھا جی دورانیہ کتنا تھا, 5 سال 10 سال وہ بیچارہ بیٹھا رہا جا کے. اور پھر کتے بابے ہوراں نوں ہوش آئی, وال اینے ودے. پوچھا بھائی کون ہے تو؟ انہیں کہا جی میں نائی ہوں. انہیں کہا ویخدا نہیں پہ وال اینے وڈے ہو گئے نے, شریعت نہیں اجازت دیندی, لا فٹافٹ وال. انہیں اس طرح نال وال لائے تے حضرت دی گل یاد آ گئی. انہیں نہ سر تے مٹھے مٹھے ٹک لا چھڑے. وہ بابے ہوراں نے تو ہاتھ پھیریا نا, ہاتھ رنگیا آیا, کہندے یا اللہ جویں میرا سر رنگیا تو اینوں رنگ چڑھ. اس طرح دے لوگ نے حضرت, انہاں کولوں پرے پرے رہنا چاہیے حضرت. لیکن بس حضرت فضل سی میرے اللہ دا, سائیں تگڑے سن پیچھے, کہ میں ایڈی وڈی تار نوں ہاتھ پا کے بھی بچ گیا حضرت. میں انہاں نوں ہاتھ پا کے بچیا کدی. ہماری مسجد کی دکان میں نا وہ مٹھائی کی دکان تھی. میں حضرت صاحب ٹور رکھ لیا باہر, برفی لے لئی, تو میں ڈیکاں کے سائیں ہو رہی پیان, سائیں ہو رہی حسب معمول آ رہے تھے. میں نے اپنے ساتھ نا 3 بندے تیار کیے. میں نے کہا جی سائیں ہو رہی مان گے برفی کھان ہوں, تو برفی کھا کے انہوں نے مجھے کہنا ہے حافظ جی ہے تو مٹھی جے, تو میں انہوں نے کہنا ہے سائیں جی چینی پائیے. پھر انہوں نے پوچھنا ہے حافظ جی چینی کتوں لے جے, میں انہوں نے کہنا دکان تو لے آندی ہے. انہیں پھر مجھے پوچھنا ہے سائیں حافظ جی دکان والے نے کتوں لے آندی ہے, میں انہوں نے کہا کہ جی انہیں مل تو منگائی ہے. پھر انہوں نے پوچھنا ہے مل والے نے کتوں لے آندی ہے, تو یہ جواب ہے کہ روح دی بنتی ہے. لیکن اسی انہوں نے روح کہنا نہیں. جننے کو سیالکوٹ آلے دوالے شہراں دے مینوں یاد نا نے نا, پنجاب دے میں لواں گا بھائی. دوجیا اج راتی کے پی کے دے سارے نا یاد کر بھائی. تیجیا تو اج جا کے سارے سندھ دے نا یاد کر بھائی. چوتھیا تو جا کے سارے بلوچستان دے, تے باقی بھی رلا رلو نہیں ہیں, ویکھنے بھلا کی ہوندا ہے. وہی ہوا سائیں لی ایک بار آ رہے تھے, میں نے بازو پکڑ کے سٹول پہ بٹھا لیا. وہ کہتے ہیں حافظ جی کی جے, حافظ جی کی جے. میں سائیں جی برفی کھانی ہے, برفی کھانی ہے, برفی کھانی. میں جی تو کھا کے مجھے کہتے ہیں حافظ جی ہے تو میٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے تو میٹھی ہونی ہے. حافظ جی کتوں لے آندی چینی, کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی دکان تو لے آندی, دکان تو لے آندی. دکان والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی مل تو توڑا منگوایا ہی. مل والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہیں روات تو لے آندی سی. تو روات والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی کلر سیداں تو لے آندی سی. تو کلر سید والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی انہیں مندریوں لے آندی سی. تو مندر والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی نے گوجر خان تو لے آندی. تو گوجر خان والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی نے سہاوے تو لے آندی. سہاوے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی نے دینے تو لے آندی. دینے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی نے جیلم تو لے آندی. جیلم والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی سرائے عالمگیر تو. سرائے عالمگیر والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی کھاریاں تو. کھاریاں والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی لالے موسے تو. لالے موسے والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی گجرات تو. گجرات والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی وزیر آباد تو. وزیر آباد والے نے کتوں لے آندی؟ میں سائیں جی سیالکوٹ تو. وہ میرے موگے سارے حضرت. میں نال دن کہا تو دس کتوں لے آندی؟ وہ بیچارہ شروع ہویا وہ بھی موگے, تیجا شروع ہویا وہ بھی موگے, چوتھا شروع ہویا وہ بھی موگے. 2.5 گھنٹے لگ گئے. وہ پوچھتے رہے, اسی دستے رہے. گل ادو ہی مکی جدو نہ لیا اللہ دا نہ لیا, جدو نہ لیا اس دن پھر میں سمجھ گیا کہ سائیں پکا ہے, سائیں پکا. آؤ پتر پکی ہوئی ہے سی اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت وچ پکی ہوئی ہے پتر ہے. اور گل پتر ایتھوں ایتھے لے آئی ہے, گل ایتھے ہی پس گئی دی پتر. اینی ساڑی عمرہ نے میں علماء دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے انہاں دی اجازت نال اپنی تے تاڑی تربیت کر لوں پتر. اسی ایتھے عمر گزار چھڑی. حالا ایتھوں ایتھے تک دا فاصلہ اینا بوتا بھی نہیں سی ہے کہ اینے ہی سال لگ جاندے. دیکھو نا چھوٹی انگل اے رکھی لو جی, ایک گٹھ فاصلہ نہیں ہے جڑا ساڑھے کوئی اینے سالہ طے ہی نہیں ہویا کوئی.
آج تو 40 سال پہلے بھی اللہ پاک ایتھے ہی سن، 40 سال بعد بھی اللہ پاک ایتھے ہی نہیں، آج تو 40 سال پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے ہی سن، 40 سال لنگن تو بعد بھی نبی علیہ السلام ایتھے ہی سن۔ اور میں پتر ہوں ایتھے تے بولنا نا تو میں تمہیں ہزاراں دلائل دواں کہ ایتھے نہیں، ایتھے ہی نہیں۔ میں پتر روڈاں تے رہن والا بندہ من، ٹھیک ہے جی، کئی واری رستے نا نماز پڑھی دی ہے تو جڑیاں سڑک تے مسجداں نے نا تو مسجداں دے بورڈ تھوڑے سڑک دے اتنے ہوندے نے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی، تو میں ویکھ کے حیران ہو جانا کہ حضرت میرے تو پہلے سینکڑوں نمازی لنگھ چکے ہوندے نے اور بورڈ تے اینی مٹی پئی ہوندی، کدی کسی نے مٹی نہیں دسی، کدی کسی نے مٹی صاف ہی نہیں کیتی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ تعلق ایتھوں ہے، ایتھوں جی سب تعلق ایتھوں ہوندا تے بورڈ تے مٹی ویکھ کے دل نوں ہتھ پینا سی۔ میرے اللہ دے رسول دے نام تے اینی مٹی پئی، میں حیران ہو جانا، نمازی لنگھی جاندے نے بورڈ ویکھ ویکھ کے، کیوں؟ کیونکہ تعلق ایتھوں ہے، تعلق ایتھوں نہیں، جے تعلق ایتھوں ہوندا حوصلہ نہیں سی پینا حضرت بورڈ تے اینی مٹی ویکھ کے اندر جان دا حضرت صاحب، کیونکہ ایتھے کچھ ہور ہے، ایتھے کچھ ہور ہے، محنت ہی کوئی نہیں، کوشش ہی نہیں کیتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں ایسے ایسے با کمال لوگ بھی ہو گزرے، لکھا کیا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ میرے دادا شیخ رومی اثر غزالی دروا نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا حضرت، اور ظاہر ہے جی ماشاءاللہ چورا شریف دے شہزادے تشریف فرمان ہے جتوں اے والا دیوا بلیا سی حضرت حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا، تو ڈاکٹر نے نا وہ حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا وہ ادھر اسکیتھوسکوپ رکھا، اسکیتھوسکوپ بھی کہتے ہیں، تو انہیں ڈر کے پرے کر لیا، ٹھیک ہے جی، پھر اس نے نا ادھر رکھا، پھر انہیں پرے کر لیا، پھر انہیں پیچھے رکھیا، پھر انہیں پرے کر لیا، پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی گردن پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے، سارے چپ کر کے ویکھنے ڈاکٹر نوں کی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایتھے سانوں بھی کئی باری ڈاکٹر نے لا کے گیا بھائی کھانسی کریاں سال ہے، یہ ڈاکٹر کی کردا پیا؟ پاس کھڑا کوئی بندہ بول پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر ہے کی کرن ڈے ہیں؟ وہ اللہ دے بندے کدی گردن تے لانا ہے، کدی پیٹ تے لانا ہے، کدی رانا تے لانا ہے، کدی پنڈلیاں تے لانا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نے پہلی بار ادھر لگایا نا تو جیسے میں نے رکھا تو اندر سے آواز آئی اللہ، جیسے میں نے رکھا اندر سے آواز آئی اللہ، میں نے گھبرا کے پیچھے کر لیا، میں نے کہا ڈاکٹر چیک تے کر صرف ایتھوں ہی آندی یا کہ تو اور آندی ہے؟ وہ کہندا اللہ کی قسم ہے جہاں لگاتا ہوں اللہ 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 جہاں لگاتا ہوں ایک کیا اللہ 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 ہاں جی۔ لیکن کی پتر اسی ایس تو اگے جا سکے اس لیے پتر میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مینوں بھی توفیق دے کہ پتر جڑی میری بھی ڈیوٹی تے ذمہ داری ہے میں اپنی ڈیوٹی کراں پتر۔ اس وقت بہت تکلیف دے صورت حال ہے، لیکن میں کی کرنا جتھے جانا وہ شیراں دا بیگ پر کے لے جانا تے جاندے امت نوں شیراں دا نا ایک ایڈا وڈا بکسا چکا کے تے میں گھر ٹر جانا، اس لیے امت کے پاس صرف شعر و شاعری ہے، باقی امت کے پاس ہے کچھ۔ ہم پتر میں بری طرح ناکام رہا کہ میں ان سینوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے دیے روشن کر سکا جس طرح کرنے چاہیے تھے، نہیں، میں پیچھے رو کے آیا صاحب، روشن بھی نہیں کیتے، الٹا اور کی کیتا، ایڈے ایڈے مہنگے سودے حضرت سستے کر چھڑے۔ اب دیکھتے نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا بولا جاتا ہے کی جی او جی جڑا سبحان اللہ کبھی انہوں راتی حضور دی زیارت ہو جی، وہ ایڈا سستا سودا نہیں ہوں کوئی خدا دا کھا 1000 دے نوٹ لکھی چول مارن لگا، ایڈا سستا سودا نہیں ہوں۔ اے عبد الرحمان جامی نے سبحان اللہ والا نسخہ نہیں سی آندا ہے، جند رول گئی حضرت دی، ملا عبد الرحمان جامی جند رول گئی حضرت، اے نسخہ عبد الرحمان جامی نو نہیں سی پتا حضرت،
وقت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے دیدار کی بھیک مانگ رہے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ لیکن اسی کی کیتا سودا کڈا سستا کر کے صرف حضرت صاحب 1000 دے نوٹ لئیے، ایڈو مہنگا سودا۔ اللہ اس پہ بولا جائے حضرت رات مک جائے لیکن موضوع مکدا، لیکن میں پیچھے بھی کہہ کے ہوں، پھر کسی نے سونا کیا، انہیں کہا او بھائی سبحان اللہ، ایڈا سستا سودا سن اونا دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں، جنہ اکھیاں سام کے ایڈا سستا سجن، اونا دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں۔ اویا ویکھتے صحیح یارا، تو کی کیڑے پاسے تینوں سارے ہی پتہ سامنے کون کون بیٹھا ہے، ایڈا سستا سودا۔ لکھے نا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام مکہ میں تشریف فرمانے، جب تشریف لائے حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری بارگاہ میں پیش کی گئی، چچی جان کو مبارک دینے گئے، انہوں نے کہا خوشی ہے لیکن ایک غم بھی ہے، پوچھا کی بچہ نبی نہ ہے، فرمایا دیو، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ یہ خصوصیت ہے میرے مولا علی، اکھاں کھولیاں تے سارے تو پہلے اپنے محبوب نو ویکھیا، اور لکھا ہے پوچھا تھا محبوب نے علی اکھاں نہیں سو کھول دے، عرض کی تھی محبوب چاہنا سا اکھاں کھولنا، سب تو پہلے محبوب ویکھاں آیا۔ اور پتہ پھر آگے حضرت علی پاک کیا فرماتے ہیں، فرماتے پھر جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمائن آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا، کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے، کیونکہ اونا دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں۔ پتر اب تو کیونکہ سینوں کی حالت ہی بڑی عجیب و غریب ہے، اس سے ویسے سوال پوچھتا ہی کوئی نہیں، لیکن لکھا ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا جس کا مفہوم ہے، سونے محبوب کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ بڑیاں نعمتاں نے جی جنت اللہ پاک نے بنائیاں اپنے بندیاں لے، لیکن انہاں ساریاں نعمتاں جو دو نعمتاں قربان جی، ایک اللہ دا دیدار، دوسرا حضور دا ساتھ۔ حضرت آئے اللہ دا دیدار اور حضور دا ساتھ۔ حضرت صاحب محبوب ویکھاں گے؟ فرمایا ہاں، چاندنی رات تھی، چاند کی طرف توجہ دلائی، فرمایا میرے صاحب جویں اس چاند نو ویکھ دے پے ہو اینجی جنت تسی انہاں دو اکھاں نال اپنے رب نو ویکھو گے۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جو عام مومن ہیں ان کو ہفتے میں صرف ایک بار جمعے کی صبح اللہ کا دیدار کروایا جائے کرے گا، لیکن جڑے خاص مومن ہیں میر علی شاہ صاحب، امام بری سرکار، میاں محمد بخش صاحب، ٹھیک ہے جی، بابا صاحب، داتا صاحب، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضرت بایزید، حضرت جنید، جو خاص مومن ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہر روز 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے۔ اور پھر حضرت اور لکھا ہے جس کا مفہوم ہے، یہ دیکھیں نا جی، یہ سامنے ایک چھوٹی سی ٹیوب لگی ہے، لیکن میرے خیال 5 یا 10 سیکنڈ سے زیادہ میں اس کو دیکھ سکتا نہیں، یہ اس کو تھوڑا سا دیکھا تو ابھی مجھے کچھ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا، لیکن لکھا ہے جب پہلی بار جنت میں دیدار والا معاملہ ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ جیسی اپنی شان کے مطابق جلوہ گری کریں گے، وہ سارے اشاق اللہ کو دیکھنے میں اس طرح محو ہوں گے، لکھا ہے 500 سال لنگ جن گے کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا، اونا دیدار سجن دا کرنا جنہ اکھیاں سام کے رکھیاں۔ لیکن بس پتر ان سینوں میں ہم ماہی دے دیدار دا شوق پیدا کر سکے ہی نہیں ہے، امت بس کسی بڑا کچھ پتر جو کسی نے ایتھے محنت کیتی ہوئے تو پھر کوئی ویلا آندا ہے جسم کی نہ ہے جی جگہ دا چنام شریف، جسم چنام لیکن دل مدینہ شریف ہے،
ہاں آندہ وقت جی کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. پھر کوئی اور صفائی کرے ادی حضرت اور صفائی کرے پھر وہ بھی ویلا آندا ہے. پھر یہ مدینہ پاک نہیں جاندا ہے آپ ہی مدینہ پاک بن جاندا ہے حضرت. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. وہ میں پڑھ رہا تھا منظور احمد شاہ صاحب نے وہ ساہیوال شریف جامعہ فریدیہ. وہ حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا تو کہندا ہے حضرت میرے لیے دعا فرماؤ میں مدینے ٹر جاواں. تو فرمایا کو بیلیا کو پیسے شیسے نہیں ہے کو تھوڑے بہتے باقی چلو کرنے ہیں. انہیں کہا حضور جو پیسے ہوندے تو دعا نو کانوں کہنا سی. فرمایا چل پھر اسی تیرے لیے یہ دعا نہیں کر دے کہ تو مدینہ جائیں، اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرا دل ہی مدینہ پاک بنا دے. لیکن پتہ نہیں ہے صاحب کی ہو گیا. اس لیے پتر ایس پاسے آؤ، دین والے پاسے آؤ، اللہ پاک دی طرف آؤ، نبی علیہ السلام دی طرف آؤ. اور پتر سنیو اللہ دا واسطہ جی اپنے مدرسیاں نال پیار کرو، اپنے مولویاں نال پیار کرو. پتر بڑی تسی جڑا نا ہوں میں کی لفظ بولاں اپنے علماء نال بہت سنیو تسی عجیب و غریب سلوک کیتا. حضرت صاحب جنہیں مسالک نے انہوں نے اپنے 5 نمبراں والے بھی چلائے نے اور سنیاں نے اپنے 95 نمبراں والے بھی فیل کر چڑے نے. ان کو کہ اسی مزاراں دے منن والے ہیں اس لیے سنیاں نوں مزاراں نال اینا کہ پیار ہو گیا ہے. یہ کہندے نے اسی جیوندا ایک بھی نہیں مرنا ہے، جنہیں سانوں منوانا ہے نا وہ پہلے مرے پھر اسی انہوں مناں گے. اینا کہ مزاراں نال سانوں پیار ہے. جیوندا مننا کہندے نے مرو گنبد بھی بناواں گے تہاڈی قبر تے ٹیلاں بھی لاواں گے. جیوندیاں نہیں مننا ہے تو مرن تو بعد ہر جمعرات نو آ کے ٹیلاں بھی اسی ہرکے گلاب نہ دھواں گے تہاڈی. لیکن زندہ مننا اسی. یہ دیکھو نا حضرت طارق مسعود والا معاملہ 4 جگہ وہ گستاخی کا فتویٰ ہے، اللہ رسول پاک صحابی اور قرآن پاک. لیکن ویکھ لو انہاں دی جماعت نے کس طرح دا دفاع کیتا ہے. سیسا پلائی دیوار بن کے کھلو گئے. جدوں باہروں کینیڈا دے دورے تو آئے انہاں دا سب تو بڑا مفتی انہوں لین گیا. حکومت کو انہوں نے پروٹوکول منگیا. جو ہی آیا وہ اعزاز وچ ایڈا بڑا شاہیہ دیتا ہے انہوں نے. اور پتر ایتھے اسی بلونگڑیاں کو گالاں کھادیاں نے، ماں دیاں کھادیاں نے، بھیناں دیاں کھادیاں نے، پیواں دیاں کھادیاں. ایک کلپ چڑھے حضرت 90 ایک کلپ چڑھے حضرت ایویں 40 سیکنڈ دا اگے کی پیچھے کی تسی شروع ہو گئے گالاں کڈنیاں. ماں اللہ حضرت صاحب مینوں جنیاں مرضی کر لو میری جتی نوں پرواہ نہیں، لیکن جدوں میری ماں نوں کڈ دے ہوئے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے. اللہ دی قسم میری ماں نمازی سی، میری ماں تہجد گزار سی، میری ماں 7 دن چ قرآن مکمل کرتی. پھر مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے یار. لیکن ویکھ لو 4 جگہ گستاخی کیتی ہے ہاں جی، لیکن پوری جماعت کھلوتی ہے وہ نال. اسی کدے کولوں گالاں نہیں. سکھ تک حضرت صاحب انٹرنیٹ تے بہ کے مینوں بندے نے آکھیا چپ کر کے پی گئے سی سارا کچھ. باقی ایڈا ماٹھا میں بھی نہیں. پتر گجراں دا واں تے منن والا حضرت علی پاک دا واں. چپ کر جائیے حضرت جی کی کریے نہیں تے ایڈا ماٹھا میں بھی کوئی نہیں جی. تو گجر تو مانی حضرت علی پاک دا. لیکن چپ کر جائیے یار. خدا دا واسطہ ہے قدر کرو اپنے علماء دی. تانوں خدا نے ہیرے دیتے نے، ہیرے حضرت. سونے کردار، سونیاں شکلاں، سونے چہرے، سونے ماں، لیکن قدر کی تھی نہ. سنیاں نے مسجداں نال پیار کیتا اور نہ ہی سنیاں نے علماء نال اور نہ ہی مدارس نال پیار. دیکھو تو صحیح ہے صاحب آج ساڈے مدرسے یونیورسٹیاں تو 50 سال پیچھے نے. میرا قبلہ تعلق سیالکوٹ نال ہے. تانوں پتہ انڈسٹریل ایریا ہے ٹھیک ہے. تہاڈا ایڈیڈیس، تہاڈا نائکی، تہاڈا پوما سب اتنے بن رہے ہیں. اور میں جتھے خطیب ہاں نا میرے پیچھے کم از کم کو 100 دے کول فیکٹری ہے اور تقریباً سارے جمعہ اتنے پڑھتے ہیں. جدن کتے حضرت کو جلال آیا ہے، کوئی کفیت طبیعت ہے دی کسی گل تو دل سڑے ہے، میں پھر ادھا پونا گھنٹہ دے دل آ چھڑنا کہ یار تسی جڑے امیر لوگ اپنے بچیاں نوں کیوں عالم دین نہیں بناندے. چلو شکر ہے جی بھائی اتنے کوئی نہیں کدی اج تک اگے میرے اٹھ کے بولیا. خرباں پتی بھی بولے نہیں چپ کر کے سن جاندے. لیکن صاحب جدوں تر جاندے نا فیکٹری پھر کی کرتے ہیں پھر واٹس ایپ تے نا اپنے بچے دے سکول دیاں تصویراں بھیجتے ہیں، کلاس روم دیاں جس فرنیچر تے بہ کے وہ پڑھتا ہے وہ دیاں
کہ کمرے چ لگے اے سی دیاں، کمرے چ ہوئے پینٹ دیاں، اندر لگیاں سندریاں دیاں، ہیں جی نال جڑا حضرت سکول دے گراؤنڈ ہے، جھوٹے لگے نے، کیفیٹیریا، سب تصویراں بھیج کے پتہ مینوں کی کہندے نے اگوں، کہندے نے حضرت اگر آپ کے پاس کوئی اس لیول کا مدرسہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم کل ہی اپنے بچے بھیج دیتے ہیں۔ تو میں کی کہوں انہوں نے کہ سنیاں نے سارے پیسے حضرت جی نعت خانہ نوں دے چڑے، انہوں نے مدرسہ بنایا ہی نہیں اجے تک کوئی، جڑا حضرت بیکن ہاؤس دی ٹکر دا ہوندا، جڑا دا سٹی دی ٹکر دا ہوندا، جڑا کلاسک سکول سسٹم دی ٹکر دا ہوندا۔ چپ حضرت مسجد چ بیٹھا چپ کر رہے، کی کہاں انہوں نے، کوئی جواب ہی نہیں۔ اسی سارے پیسے عرساں تے لا چھڑے، اسی سارے پیسے محفلاں تے لا چھڑے، اسی سارے پیسے حضرت کوالاں تے لا چھڑے، لیکن مدرسیاں نال پیار نہیں، مدرسیاں نال پیار کرو یار، علم دی ضرورت ہے اس وقت۔ حضرت صاحب امت دا اتنا کا برا حال ہے، امت نو روٹی تک نہیں کھانی آندی حضرت صاحب، بد نصیبی ہے ساڈی، اے سارے کھا کھا کے بیمار نے۔ اما عائشہ کہندیاں نے سب تو پہلی بدعت جڑی نبی علیہ السلام تو بعد جاری ہوئی وہ کی سی کہ لوکاں نے زیادہ کھانا شروع کر چھڑیا، اسی نبی علیہ السلام دا طریقہ دسیا نہیں، سکھیا نہیں، اسی کھا کھا کے بیمار ہاں۔ اور جاپانی ساڈے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق کھا کے 125 سال تک اپنی عمر نو لے گئے نے حضرت، اور اسی کی کھا کھا کے بیمار ہاں۔ اسا بھوکے دا بھی کدی میدا خراب ہویا، کدی بھوکے دا بھی جگر خراب ہویا؟ حضور تے فرما رہے نے روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، اسی کھا کھا کے بیمار ہاں۔ میں شادیاں تے جانا، منوں انی کہ تکلیف ہوندی ہے، وہ یار 77 سال ہو گئے میری قوم نو کھانا نہیں آندا ہے، حضرت اعلان ہوندا ہے ٹوٹ پیندے نے، وجہ کی علم نال پیار نہیں کیتا، علم نو فروغ نہیں دیتا، مدارس نال پیار نہیں کیتا۔ پتر پیار کرو اپنے مدرسیاں نال، سجے کھبے آلے دوالے جتھے جتھے ہے پیار کرو اپنے مدرسے۔ آؤ یار اٹھیے، حضرت صاحب صرف نہ بولن نو کوئی تیار نہیں ہے، باقی جڑے میں اکثر صاحب بڑا بڑا کچھ سینے تے مالک مہر کردا ہے، چپ تاں کر جانا کہ میرا قد ہی ایڈا نہیں، میں کسی پیر صاحب دا پتر نہیں، میں کسی آستانے قسم چوک کے کہنا وا کسی پیر دا پتر ہاں، میں چک پھٹے چڑھا سارے اندر درست مزدور دا پتر ہاں، میرا ایڈا قد کاٹ نہیں ہے، ایڈی ایڈیاں کوڑیاں بھی میریاں اے بھی سن لیندے نے بھائی نے، خدا دی قسم ہے میں کسی پیر دا پتر، لیکن شاید پیر دا پتر ہوں پھر انج دا مشکل ہو جاتا، پھر کم اوکھا ہو جانا، لیکن ایسا چپ کر رہی بولدا ہی کوئی نہیں، پھر میں اکثر تنہائی سوچنا یار حضور دا قلب مبارک ہے اس قدر وقت اپنی امت دا حال وے کہ کنی کی تکلیف چ ہوئے گا، ایسا کچھ نہیں آندا امت نو، نہ اتھے نہ اگوں۔ اے نواں سپیشل ساڈے پتر بڑے خوش نصیب ہو ایتھے ویاہ کر لے، نہیں تو اج کل ساڈے جواناں نو نواں شوق کی چڑھیا ہے کہ ویاہ جا کے کتنے کرنا ہے، نکاح کتنے کرنا ہے، وہ بھائی مدینہ پاک اس جگہ لئی اس کام لئی، وہ بھائی مدینہ پاک نکاحاں تے ویاہاں لئی نہیں، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے مدینہ کادے لئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور مدینہ ایس لئی ہے گناہ کر لو میرے سونے کلا کے معافی منگو، سونا کہے گا تے اسی بھی معاف کر دیں گے، لیکن ہن اوتھے معافی منگن نہیں جاندے، ہن امت اوتھے کی کرن جاندی ہے، اور صاحب ویکھیا نہیں جاندا کی ہے جی مدینہ پاک دی مسجد نبوی دی سونی زمین ہے جی، کڑی منڈا کٹھے بیٹھے نے، نکاح ہو رہا ہے، پھر نکاح ہونے تو بعد کیونکہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہے، اتھے ہی اٹھے نے لاڑے نے لاڑی نہ جفا لا لیا، لاڑے نے لاڑی دا متھا چوم لیا، نہ ویڈیو ہون تاڑی تلوار تو ہون میری، نہ ویڈیو ہون جتیاں تاڑیاں سر، نہ ویڈیو ہون کھے تاڑی داڑی، بول دے کوئی نہیں پہ حضرت صاحب، سب ویخ دینے پہ حضرت، اور حضرت صاحب اون سمجھ آندی ہے ویک کے کہ ہے وہ گستاخ اور منکر نے، لیکن اللہ نے ان گستاخاں دے ذریعے کس طرح اپنے محبوب دے حرم دی ساڈے کول حفاظت کروائی ہے، نہیں تو صاحب کی ہونا سی، مسجد نبوی شریف دے آلے دوالے کادیاں دکاناں ہونیاں ہن، مکھانیاں دیاں، پھلاں دیاں، چادراں دیاں، دیگاں دیاں، ہیں جی اے ساڈیاں بھائیاں نے جناب سارے نے جناب تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے ڈھول والے نے بھی کہنا ہی چل بھائی مدینہ پاک وہ مسجد نبوی چادر چاڑن چلنا تے چل، تھوڑے تھوڑے پیسے تیرے دینے ہیں تو بھی نال چل، جناب وہ دوروں اسی ڈھول کھڑکاندے آ رہے ہیں، کتنے چلے ہیں جی
حضرت اللہ نے گستاخاں دے ذریعے اپنے محبوب دے حرم دی ساڈے کولوں حفاظت کروا رہے ہیں. بے شک بے شک میں صحیح کہہ رہا تھا. داتا صاحب جاؤ یہی منظر نہیں. کوئی چھوٹی شخصیت ہے داتا صاحب؟ ہم نے تو جانا سمجھا ہی نہیں داتا صاحب ہے کیا. اینے پیسے لے کے گئے تھے داتا صاحب کی کر کے آگے مکھانے کھا کے آگے. اینے پیسے لا کے گئے تھے داتا صاحب کی کر کے آگے چول کھا کے آگے. او بھائی نہ مکھانے داتا صاحب کا لنگر ہے نہ چول داتا صاحب کا لنگر ہے. مکھانے بھی باہر بنے ہیں, چاول بھی باہر بنے ہیں. یہ داتا صاحب کا لنگر ہے. آخر گل کریے جے داتا صاحب دے لنگر دی جنہاں نے کھادا پھر انہاں نوں پوچھنے آ یا غریب نواز کیا داتا صاحب کا لنگر؟ مکھانے نہیں, چاول نہیں. حضور پھر کی ہے؟ فرمایا سن گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. داتا صاحب کا لنگر جوانوں, داتا صاحب کا لنگر مکھانے, داتا صاحب کا لنگر چاول. پتر ہمت کرو اور جا کے عرض کرو حضور مکھانے کھانے نہیں, چول کھانے نہیں. غریب نواز کہندے نے مظہر نور خدا, اج نور خدا چو عطا فرماؤ. اور حضرت صاحب قسم چوک کے کہنا ماں, قسم چوک کے کہنا ماں, جس دن تو جا کے داتا صاحب گل آکھی نظر تینوں میں نے نہیں آنا, لیکن اندر داتا صاحب نے بھی خوش ہو کے کہنا وہ جنا آیا, جنا آیا, جنا آیا, جنا آیا. کوئی آج حضرت صاحب جنا کی سمجھے تسی انہاں لوکاں نوں؟ حضرت صاحب کیا سمجھا تم نے ان لوگوں کو؟ مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ وما علینا الا البلاغ المبین. تمام آبا اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, سارے حضرات تشریف رکھیں, چونکہ قبلہ مصباحی صاحب نے راستہ بھی دیتے جائیں, راستہ بھی دیتے جائیں. قبلہ مصباحی صاحب نے آگے پروگرام پہ جانا ہے. تمام آبا اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. اب آخری مرحلہ ہے, آخری مرحلہ ہے, سارے حضرات تشریف رکھیں جی. راستہ دے دیں, مہربانی فرمائیں راستہ دیتے جائیں. بیٹھ جائیں سارے حضرات. آپ